گو. السلام علیکم. امید ہے آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آپ سے وعدہ کیا تھا بھی کچھ دیر پہلے کہ آپ سے براہ راست ملاقات ہوگی اور کشمیر کے معاملے پر ہم بات کریں گے. اہم بات یہ ہے کہ پاکستان میں بھی اور ہندوستان میں بھی دو الگ الگ بیانیے ہیں جو کشمیر کے موضوع پر آپ سنتے ہیں. اہم معاملہ یہ ہے کہ یہ جانا جائے کہ کشمیر کے لوگ خود کیا کہتے ہیں. یہ میرے لیے خود بھی بہت اہم ہے کہ میں سمجھ پاؤں. گو کہ میں کشمیر کے دوستوں سے جہاں بھی ملاقات ہوتی ہے ان سے ان کو لاحق مسائل پر گفتگو ہوتی رہتی ہے. جاننے کی کوشش کرتا رہتا ہوں کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں کیا حالات ہیں, ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں کیا حالات ہیں. لیکن ظاہر ہے جو میڈیا ہے دونوں ملکوں کا وہ اپنے اپنے طرز سے گفتگو کرتا ہے. ہم پاکستان کے لوگ ہیں تو ہمیں پاکستانی میڈیا کے توسط سے ملنے والی معلومات وہ ہمارے لیے ایک طرح کی سچائی کا روپ دھارے ہوئے ہوتی ہے. دوسری طرف ہندوستان کے دوست اور خاص طور پر سول سوسائٹی کے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہندوستان کا نیریٹو ہے وہ درست ہے. لیکن میری خواہش تھی کہ اس موضوع پر کشمیری لوگوں سے بات کی جائے, ان سے ان کا موقف جانا جائے. ایک اور معاملہ بھی ہے کہ کشمیر میں مذہب کا کتنا عمل دخل ہے, یعنی کشمیر کا جو پورا معاملہ ہے اس کو مذہب کے رنگ میں دیکھنے کی ضرورت ہے یا کشمیری عوام کے یا کشمیری لوگوں کے یا کشمیر کے رہنے والے باسیوں کے طور پر دیکھنے کی ضرورت ہے. تو یہ بھی عام تھا, اس لیے ضروری سمجھا میں نے کہ بہت سارے ہندوستان کے دوست ہیں. جب میں ہندوستان گیا وہاں پر بہت سارے کشمیریوں سے ملاقات ہوئی تو وہ جو ہندوستانی ہیں جو کشمیری نہیں ہیں وہ اس پورے معاملے کو شاید مذہبی معاملہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یا سمجھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ ہے کیا, ہندوستان میں کشمیر کی حالت کیا ہے, پاکستان میں کشمیر کی حالت کیا ہے, کشمیری خود کیا سوچتے ہیں. اس لیے میں نے آج دعوت دی اس بیٹھک کے لیے شمس رحمان کو جو دانشور ہیں, جو کشمیر کے لیے بہت سوشلی ایکٹیو ہیں, جو کشمیری کمیونٹی سے وابستہ بھی ہیں اور یہاں کشمیر کے لوگوں سے ان کا مسلسل رابطہ بھی رہتا ہے. گو کہ میری خواہش یہ ہوگی کہ وہ میں تھوڑی سی تفصیلات بھی بتائیں کشمیر کی تاریخ کے حوالے سے بھی, لیکن اہم معاملہ میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ کشمیر کی مجموعی صورتحال کیا ہے اور ممکنہ حل کیا ہو سکتے ہیں. دوسرا میں نے دعوت دی ہمارے بہت عمدہ رائٹر علی عدالت کو. وہ پہاڑی زبان کے شاید اس وقت ممتاز ترین لکھاریوں میں موجود ہیں. ان کے افسانے یقین کیجئے کہ جب بھی آپ سنیں گے, اگر آپ اس زبان سے واقف ہیں تو وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والے ہیں. اس کے علاوہ وہ سیاست سے بھی وابستہ ہیں, ان سے جانیں گے کہ کس طرح سے آگے بڑھا جا سکتا ہے اور یعنی جو پورا معاملہ ہے جو اتنا پیچیدہ میں لگتا ہے اس کا کوئی آسان حل بھی ہے یا دونوں ملکوں کو کس انداز سے سوچنے کی ضرورت ہے اور اب تک کس انداز سے نہیں سوچا گیا ہے. تو میں گزارش کروں گا شمس رحمان سے بھی اور علی عدالت سے بھی کہ وہ یہاں تشریف لائیں. شمس رحمان آپ سے پہلے تو میرا سوال یہ ہے, کشمیر ہے کیا معاملہ ہے کشمیر کیا مسئلہ ہے؟ ہاں, کشمیر کا جو مسئلہ ہے اگر اس کو سمپلی بیان کیا جائے تو وہ تو ہے جی کہ کشمیر جو ریاست ہے, پوری ریاست جموں کشمیر تبت ہاں اس کا جو پورا نام ہے, یہ اس وقت اکوپائڈ ہے. اس کے تمام علاقے جو ہیں وہ اکوپائڈ ہیں سنس 1947. مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ فیصلہ کریں کہ وہ کیا چاہتے ہیں, لیکن اس وقت تک ان کو یہ حق نہیں مل رہا. تو سمپل لفظوں میں مسئلہ جو ہے کشمیر کا وہ جو ہے کہ اس ریاست کے لوگ فیصلہ کریں کہ وہ اس کا مستقبل کیسا چاہتے ہیں. لیکن پاکستان اور بھارت کی فوجوں کی وجہ سے, فوجی قبضے کی وجہ سے 47 سے لے کر آج تک وہاں ایک طرح سے جو ہیجمنائزڈ سچویشن ہے اس کی وجہ سے وہ جو فیصلہ ان کو کرنے کا موقع نہیں مل رہا, حق نہیں مل رہا. تو کشمیر کا بنیادی معاملہ کیا ہے, کیوں آکوپائڈ ہے یہ, اور آپ کو کیوں لگتا ہے کہ کشمیر جو بھارت کے زیر انتظام ہے یا جو پاکستان کے وہ پاکستان اور بھارت کا حصہ نہیں ہے, کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ جب 47 میں بھارت اور پاکستان سے جو کالونیل سسٹم تھا, جو نوبادیاتی نظام تھا,
برطانیہ کا جب وہ ختم ہوا تو اس میں جو ریاست جموں کشمیر تھی بہت سی ریاستوں کی طرح وہ بھارت جو برٹش انڈیا تھا اس کا حصہ نہیں تھی. دیر فور اس پر جو ٹو نیشن تھیوری والا رول تھا کہ جو مسلم علاقے ہیں وہ پاکستان بنیں گے اکثریتی اور باقی جو ہے وہ انڈیا بنیں گے. کشمیر اور بہت سی ریاستیں اس میں نہیں آتی تھی. باقی ریاستوں کے تو مسئلے تو حل ہو گئے کہیں جبر سے کہیں مرضی سے, لیکن جو ریاست جموں کشمیر ہے وہ جو اس کا حکمران تھا وہ بھی خود مختار رہنا چاہتا تھا, اور وہاں کی جو بڑی سیاسی جماعتیں تھیں مسلم کانفرنس, نیشنل کانفرنس, مزدور کسان کانفرنس, وہ بھی ان کی مداخلت سے پہلے وہ سب آزادی چاہتے تھے, وہ آزاد رہنا چاہتے تھے. جس طرح کہ ہم پاکستان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھیں گے, ہندوستان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھیں گے, کیونکہ وہاں ایک جو آبادی تھی وہ سمپل اکثریت تو مسلمانوں کی تھی, لیکن اس میں جو پالیٹکس تھی وہ مذہب کی لائن پہ نہیں تھی. اس میں جو نیشنل کانفرنس سب سے بڑی جماعت تھی وہ پاکستان کے ساتھ علاقہ نہیں کرنا چاہتی تھی, تو اس لیے وہ مذہب کی بنیاد پر اس کو ڈیوائیڈ نہیں کیا جا سکتا تھا. دیر فور وہ آزادی کو پریفر کرتے تھے, لیکن جب ان کی فوجی مداخلت ہوئی, سیاسی مداخلت ہوئی, تو پھر انہوں نے وہاں ان کی جنگ بھی ہو گئی, اور پھر یہ معاملہ ظاہر ہے اقوام متحدہ میں گیا, اور یہ اس لیے یہ مسئلہ بن گیا. مسئلے کی جو جڑ بنیاد ہے وہ ان کا انویژن ہے. اچھا, میں آپ کو جڑا ہے وہ پٹواری جاننا تو جڑی پٹواری ہے بڑی کشمیری جڑی پہاڑی زبان بڑے نیڑے دیے, لیکن کوشش میری ایسی کہ اردو گل اس واسطے کی جائے کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں نے پہنچے گل. میں چاہتا تھا کہ اردو میں اس لیے بات کی جائے کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے. علی عدالت کشمیر کی ثقافت ہے, اس کی ایک تاریخ ہے. پاکستان بھارت پچھلے 70 سال سے اپنے اپنے زیر انتظام علاقوں میں وہ اپنے انداز کی تاریخ پڑھا رہے ہیں, اپنے انداز کی ثقافت آپ تک پہنچے. وجہ کیا ہے کہ کشمیر کے, مجھے اب تک جو بھی کشمیری نظر آیا اس کو اپنی کہانی پتہ ہے, اس کو اپنی تاریخ پتہ ہے. وہ پاکستان کا حمایت یافتہ تھا یا ہندوستان کا حمایت یافتہ تھا یا آزادی کا حمایت یافتہ تھا, تاریخ اس کو پتہ ہے. وجہ کیا ہے, کیوں تاریخ نہیں بھولتے آپ اپنی؟ ہم نے تو کوشش کر لی پوری. اگر دیکھا جائے نا تو وہ جو ساؤتھ ایشیا ہے, بر صغیر ہے, اس میں جو ریٹن تاریخ ہے نا 4-5 ہزار سال پرانی, اس خطے میں جو مجھے پتہ ہے شاید کلیئرلی وہ کشمیر کی ہے راج ترنگی کی صورت میں, اور واقعی وید اور پرانا وغیرہ وہاں پہ ہیں. اور چونکہ وہاں جو لوگ رہتے ہیں وہ اتنا اپریشن کا شکار ہیں, اور یہ جو تاریخ ہے وہ سینہ بسینہ چلی آ رہی ہے. اور اب برطانیہ میں آپ دیکھیں تو یہاں بھی اپنے بچوں کو سب لوگ اپنی تاریخ جو ہے بتاتے ہیں, چونکہ وہ نیریٹو جو کشمیری نیریٹو ہے اس کو دبایا گیا ہے. اور اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ 47 کے بعد جو مہاراجہ کا ایکسیشن تھا, ایکسیشن اس بنیاد پہ تھا انڈیا کے ساتھ کہ ہندوستان 2-3 چیزیں جو ہے کرنسی ہے یا فارن یا کمیونیکیشن اس طرح کا جو ہے اس کا کنٹرول ہندوستان کے پاس ہوگا, باقی سب جو ہے وہ کشمیریوں کے پاس ہوگا. اور 52 تک شیخ صاحب کے وہ جو جیل بھیجنے تک جو جس کو JNK کہتے ہیں ہندوستانی ایڈمنسٹریٹ کشمیر جو ہے اس میں پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر ہوتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو انڈین یونین ہے اس کا حصہ قانونی طور پر وہ نہیں ہے. دیٹ از انگرینڈ ان ایکٹ 370. اور جتنی بھی اسٹیٹ ہے, سکم ہے, بھوٹان ہے, جو دوسری بھی ہیں ان کے اپنے بھی ایکٹ ہے, ایکٹ 370 ہے, 71 ہے, 72 ہے, 73 ہے. تو اس کے بعد ہندوستان نے انکروچمنٹ کی ہے. شیخ صاحب کے جانے کے بعد پھر انہوں نے وہ گورنر بنایا, چیف منسٹر بنایا. اس سے پہلے جو بھی ہندوستانی اسٹیٹ میں جاتا تھا کام کرنے کے لیے وہ ورک پرمٹ لیتا تھا, جس طرح کا ایک ویزا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہاں جو ریٹن ہسٹری تھی, وہاں کی جو ڈیولپمنٹ تھی اس سے اکثریت لوگ واقف تھے. اور 70 ایئرز میں بھی 2 جنریشن ڈاؤن ہوں, لوگ بھول تو نہیں سکتے ہیں.
इसी तरीके से जो पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटर दो हिस्से हैं, एक डायरेक्ट है एक इनडायरेक्ट है, जिसको आज़ाद कश्मीर कहते हैं, उसमें भी जो गवर्नमेंट बनी थी या जो यूनाइटेड नेशन के क्लियर डायरेक्टिव है, उसमें ये है कि वो जो 3 चीज़ें हैं जो हिंदुस्तान के वो एक्सेशन में है, वही पाकिस्तान की हिस्से में भी थी, करेंसी और फॉरेन और इस तरह का। बाकी जो लोकल लोग हैं, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके ही कब्जे में होना चाहिए। लेकिन वो चलता रहा, कोई कानून नहीं बनाया पाकिस्तानियों ने। वो 74 में, अब देखें ना, याह्या खान डिक्टेटर थे, उनके ज़माने में बांग्लादेश भी बना है। तो याह्या खान का जो प्रपोजल था वो लोगों को ज़्यादा राइट देता था, जो डिक्टेटर था। और ये जो लोग कहते हैं कि जो भट्टो जो पीपल्स पार्टी कश्मीर की वजह से मार्ज वजूद में आई और भट्टो ने आज़ाद साथ जंग लड़ने की इधर, वो 74 के जो कानून था जिसमें वो कश्मीर काउंसिल बनाई उसने, ये वो सारे हकूक़ लोगों से छीन लिए। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान है, उसका नैरेटिव उन्होंने ऐसा शुरू कर दिया कि वो है ही, वो कश्मीर का हिस्सा ही नहीं है, जैसा कि वो महाराजा के कश्मीर का हिस्सा नहीं था। तो इस तरह के नैरेटिव, इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान जहाँ आपस में लड़ते हैं, एक बात पर मुतफिक है कि जो कश्मीरियों की आइडेंटिटी है, कश्मीरियों की शनाख्त है, कश्मीर की जो हिस्ट्री है, कश्मीर का जो कल्चर है, कश्मीर का जो सकाफत है, और टू सर्टन एक्सटेंट कश्मीर का जो मज़ाहिब हैं। अब देखें ना, जो कश्मीरी हिंदू था वो कभी भी वो इतना वो फंडामेंटलिस्ट नहीं था जिस तरह के आज बीजेपी और आरएसएस के वो दौर में है। इसी तरह जो कश्मीरी मुसलमान हैं वो कभी भी जो पाकिस्तान में जो फ़िरका वारियत है उसका वो कभी भी वो सपोर्टर या उस तरह नहीं रहा है। और अब वहाँ वो कभी तबलीगी जमात होती है, कभी ये होता है, कभी सेक्टेरियन होता है, कभी वो कत्ल व गारत होती है। दूसरा ये है कि जम्मू में जब गया तो वहाँ एक ऊमपुरी हैं जो बीजेपी के हैं। इस तरह के हिंदुस्तान ने जो एकेडमिक हैं वो डिप्लॉय किए हैं, ये जानबूझ के जो कश्मीरी हिस्ट्री है या कश्मीरी नैरेटिव है उसको मसक किया जाए, और जो मसक शुदा वो किताबें लिखते हैं उनको पढ़ाया जाए। पाकिस्तान की तो ये हालत है कि वेरी रिसेंटली उन्होंने 17-18 किताबें जो है ना वो जब्त की, सईद हसन की है, शमा साहब की भी की, 1-2 किताब ये थी, अलग उनमें कुछ भी नहीं था, जो अपने ख्यालात की परछाइयाँ थी। तो वो सारा नैरेटिव जो है उसको ख़त्म कर रहे हैं। और अब इंडिया का नैरेटिव ये है कि वो इंडिया जो है वो जो प्री इस्लामिक हिस्ट्री है उसका नैरेटिव ला रहा है कि ये हिंदू स्टेट थी और मुसलमान इन्वेड, और ये कहते हैं कि वो वैली के और इस तरह के जो बाहर से आए, बाहर से उधर ही के लोग हैं, बाहर से किधर से आए। तो पाकिस्तानी नैरेटिव जो है जो पोस्ट इस्लामिक हिस्ट्री है उसको प्रमोट कर रहे हैं। और उससे पहले जो हमारा विरसा है, हेरिटेज है, जिस तरह शारदा है, जिस तरह के बुद्धिस्ट थे, शारदा पीठ है, बुद्धिस्ट थे, जिस तरह के रामनाथ मंदिर है, विष्णु देवी है, कृष्णा जिस तरह उनके हैं, कृष्णा घाटी इस तरह की, वो सब को निगेट करके वो कहते हैं कि वो जो है ना हमने ये जहालत में रहते थे और हमने इनको सिविलाइज किया। सो उस कोशिश में वो लगे हुए हैं। लेकिन कश्मीर जो है चूँकि उसका कल्चर, उसकी सकाफत और उसकी हिस्ट्री इतनी स्ट्रांग है कि अब तक उसमें वो कामयाब नहीं हो सके। अच्छा, तमाम देखने वालों, मुझे आतिफ तौकीर कहते हैं। यहाँ आतिफ तौकीर के लाइव पेज पे आप देख रहे हैं। यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं उनसे गुजारिश है कि वो जो पेजेस वाले दोस्त हैं वो अपने अपने पेजेस पर, और जो प्रोफाइल्स वाले दोस्त हैं वो अपने अपने प्रोफाइल्स पर ये बैठक दीगर दोस्तों तक पहुँचा दें। ज़रूरी इसलिए है ताकि दीगर दोस्तों तक, मैं अचानक से आया हूँ तो शायद उन्हें मालूम नहीं है, तो उन तक बात ये पहुँच जाए। गो कि ये जो बैठक हम कर रहे हैं ये यही मौजूद रहेगी वीडियो की सूरत में, तो बाद में जो दोस्त आएंगे वो देख लेंगे। लेकिन आपसे गुजारिश यही है कि इसको आप आगे पहुँचा दें, और साथ ही मैं बाद में आखिर में कुछ सवालात भी दूंगा। अच्छा शम्स साहब, ये बताइए, अभी दादा साहब ने बात की है कि मज़हब का एक है एलिमेंट, और ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान में लोग समझते हैं कि कश्मीर में बसने वाले तमाम लोग मुसलमान हैं। हिंदुस्तान में जो जाना हुआ मेरा और वहाँ जो बात हुई, और ख़ासतौर पर जो हिंदू नेशनलिस्ट लोग हैं उनका नैरेटिव ये है कि जो जम्मू में हिंदू हैं, कश्मीर की वजह से उनको नुकसान हो रहा है।
یا یوں سمجھیے کہ کشمیر کا جو پورا معاملہ ہے اس سے اصل اس کا جو، اور خاص طور پر وہ جو بیان دیتے ہیں کہ وہاں بہت سارے ہندوؤں کو قتل کر دیا گیا تھا، پنڈتوں کو، مذہب کتنا اہم رول پلے کر رہا ہے؟ آئی تھنک اس کے لیے لیٹس گو تھوڑا پیچھے چلتے ہیں، کیونکہ جو اوپن بات ہے تو اس کو تھوڑا کھل کے بات کرتے ہیں کہ پہلے تو یہ ہے کہ جو کشمیر ہے نا اٹ سیلف، یہ کیا ہے، یہ مطلب کیسے وجود میں آیا ہے، اور یہ پھر اس کا ایوولوشن کیسے ہوا، اور اس آئیڈینٹی کا ایوولوشن کیسے ہوا، کیونکہ اس وقت ایک بہت بڑا ایشو یہ ہے، اور اس کے ساتھ یہ لنکڈ ہیں باقی جتنے بھی ریلیجن کے کوسچن ہیں اور باقی۔ وہ ایسا ہے کہ جو جب ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ ظاہر ہے جو سویلائزیشنز ہیں وہ موسٹلی میتھولوجی پہ ہی جو ہے نا اسٹینڈ کرتی ہیں، تو کشمیر کے حوالے سے بھی بہت سی جو ہے نا متھس ہیں، جو اینشینٹ ہسٹری جن کا انہوں نے ذکر کیا دادا صاحب نے، کہ اس میں جو اس کا خلاصہ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ویلی ہے جس کو اب ہم ویلی کہتے ہیں، یہ پانی میں تھی، اور اس کو پھر اور اس کے جو ارد گرد لوگ رہتے تھے ان کو یہاں اس ویلی میں ایک ایسا کوئی دیو تھا یا بلا تھی، یا مے بی وہ کیا ہے، وہ تھا مونسٹر نہیں، وہ جو نسل ختم ہو گئی، ڈائناسور تھا شاید، پاسبلی آئی ڈونٹ نو، میتھولوجی کو کہیں بھی لے جا سکتے ہیں، لاک نس مانسٹر، تو وہ تنگ کرتا تھا لوگوں جو اس کے ارد گرد رہتے تھے۔ اب ویلی کے وہ اب ارد گرد سے تنگ کر رہا ہے، ویلی کے جو ارد گرد رہتے تھے لوگ ان کو تنگ کرتا تھا، تو وہاں ان لوگوں نے دعا کی۔ اچھا، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صدیوں سے کشمیر کے لوگ تنگ ہوتے آئے ہیں تو وہ انہوں نے دعا مانگی، تو پھر ان کا وہ آیا جو اس وقت کا جو ان کا مطلب مذہبی جس کے پاس طاقت تھی، کشپ، تو اس نے اس کو ڈرین کیا، پھر وہ اس کو جو ان کی میتھولوجی ہے تو اس کو مار دیا، تو پھر یہ زمین جو ہے پانی سے نکل آئی، ٹھیک ہے۔ اور اس میں پھر ایک طرف ناگا جو اس کے اراؤنڈ لوگ رہتے تھے، ایک ناگا تھے، ایک پشاچا تھے، تو ناگا جو تھے وہ وہاں جاتے تھے سردیوں میں، اور پشاچا جو وہ گرمیوں میں، یا اس طرح کا کوئی میں بھی تھوڑا تھا، تو وہ بستے تھے وہاں جا کر، تو اس طرح سے وہاں انسانی آبادی شروع ہوئی۔ اور اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو ویلی کے جو اراؤنڈ کے علاقے تھے وہ وہاں جا کر بسے، تو یہ صرف ویلی نہیں تھی کبھی بھی، یہاں کے جو ارد گرد کے لوگ تھے ان کا اینشینٹ اس کے ساتھ تعلق ہے۔ تو اس کے بعد پھر ظاہر ڈفرینٹ لوگ آ کر آباد ہوتے رہے۔ اب ایک نئی میتھولوجی اس کے سامنے آئی ہے جو اس موومنٹ سے شاید نکلی ہے، جو وہاں مزاحمت کی موومنٹ ہو رہی ہے، کہ نہیں اصل میں یہ کوئی کاسٹ ٹرائب تھا جو مڈل ایسٹ کے کسی علاقے سے آیا تھا، تو کاشت جو لوگ ہیں انہوں نے اس کو آباد کیا تھا، اس لیے اس کا نام کشمیر پڑا ہے، کشپ کی وجہ سے نہیں پڑا۔ تو یہ دیکھ لیں آپ کے جو اب مذہبی نقطہ نظر سے دو میتھولوجیز بھی دو ہو گئی ہیں، ابھی پہلے ایک تھی۔ تو اس لحاظ سے یہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کشمیر کبھی بھی کلچرل آئیڈینٹی نہیں تھی، یہ ریجنل آئیڈینٹی تھی۔ اور پھر اس ریاست یا اس علاقے سے جب انہوں نے ارد گرد کے لوگ جو ہوتے تھے علاقے کے، ان پر جب قبضہ ہوتا تھا تو وہ سب کشمیر بن جاتے تھے، تو جب وہ کشمیر سے آزاد ہو جاتے تھے تو وہ اپنی اپنی ان کی شناختیں آ جاتی تھی۔ تو اس لحاظ سے یہ آئیڈینٹی جب 1846 میں، اب بہت زیادہ لمبی ہسٹری ہے، میں اس کو زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن 1846 میں جب یہ ریاست بنی جو آج جس کے لیے لڑ رہے ہیں سب لوگ، وہ اس میں پورا نام تو اس کا جموں کشمیر تبت ہا بنا، لیکن جو پبلک نیریٹو میں جو آئیڈینٹی ایمرج ہوئی، چاہے وہ برٹش تھے، چاہے وہ مہاراجا تھا، چاہے وہ عام لوگ تھے، وہ ریاست کے لیے جو کشمیر کی آئیڈینٹی ایوالو ہوئی، تو یہ کشمیر کا مطلب ہو گیا یہ جو آج کی ریاست ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہاں پر جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ وہاں جب 30s میں پاپولر موومنٹ شروع ہوئی، تو وہ پاپولر موومنٹ اوریجنلی مسلمانوں کی تھی، کیونکہ وہاں پر جو میجارٹی جو پاپولیشن کا جو
ریشو تھا وہ مسلمان زیادہ تھے، لیکن جو پاور کا ریشو تھا یا پاور ریلیشن شپ تھا وہ یہ تھا کہ جو مہاراجا کا رول تھا اس کو عام طور پر ابھی ہسٹورین کہتے ہیں جی کہ وہ ہندو رول تھا. آف کورس وہ ہندو تھا، لیکن اگر اس کو دیکھیں اگر تو وہ برادری کی بیس پہ اس نے آرگنائز کیا ہوا تھا. جو ٹاپ تھا اس رول میں وہ اس کی اپنی فیملی تھی، اور اس کے نیچے جو تھے وہ راجا برادری، اور اس میں وہ مسلم راجے ہیں وہ بھی تھے. تو سو اٹ واز ناٹ ویری کلیئرلی ریلیجیس تھنگ، اٹ واز بیسڈ آن برادری، جو ٹرائبل سسٹم جو وہاں آج بھی بہت اسٹرانگ ہے. تو اس لحاظ سے یہ جو ریاست ہے اس میں جو موومنٹ چلی اس میں مذہبی جو ہے نا آئیڈینٹی کو استعمال کیا گیا کہ مسلمان جو ہے نا پسماندہ ہیں، مسلمانوں کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے، اور مسلمانوں کو ملازمتوں میں حصہ نہیں مل رہا ہے. اور یہ جو حقوق کی جو تحریک تھی اس میں یہ پوری لسٹ تھی، اور اس میں مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لاز ایسے تھے جو ڈسکریمنیٹری تھے آن دا بیسس آف ریلیجن، جس میں ہندوؤں کو زیادہ تحفظ حاصل تھا، مسلمانوں کو کم تحفظ حاصل تھا. لیکن گریجولی یہ مطلب لوگوں نے بہت جلدی ریلائز کر لیا ود ان فیو ایئرز کہ یہ جو مسلم کانفرنس ہے یہ ریاست کو ریپرزینٹ نہیں کرتی ہے، دیر فور اٹ ہیز ٹو بی چینجڈ انٹو نیشنل کانفرنس. تو اس لحاظ سے جو مذہب کا ایلیمنٹ تھا وہ پیچھے چلا گیا، جو پاپولر موومنٹ تھی. لیکن 47 جب آیا تو ظاہر ہے پورے برصغیر میں یہ جو ہندو مسلم چل پڑا. تو جو جموں صوبہ ہے یہاں پر ہندو مسلم فسادات ہوئے، جو مطلب میرپور کا علاقہ ہے، پونچھ ہے، مظفر آباد ہے، جہاں مسلم اکثریت تھی تو وہاں ہندوؤں کو مارا گیا. اور جموں جو ہے وہاں پر ہندو اکثریت تھی تو وہاں پر مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا. اور ان دونوں قتل عام میں ایکسٹرنل فورسز بھی انوالو تھی، اور دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ یہ انٹرنل نہیں تھا سب کچھ. یہ اس وقت تک ادھر سے پاکستانی ٹرائبز اور ادھر سے انڈین جان سنگھ اور یہ وہ سب لوگ اس میں انوالو ہو چکے تھے. تو اس وقت یہ کلیئرلی فرقہ واریت کا مسئلہ بن گیا. لیکن ویلی کشمیر میں تب بھی مذہبی یا فرقہ واریت کا کوئی ایلیمنٹ نہیں تھا. تو وہاں اب ظاہر ہے یہ میں ایک ہی بات لمبی بات کر دوں گا تو شاید تھوڑی بورنگ بھی ہو جائے. لیکن وہاں پر جب یہ 47 کے بعد دونوں طرف یہ ایک جو سچویشن بنی، اس طرف جو میجورٹی پارٹی تھی وہ ویری کلیئرلی پرو پاکستانی، ویری کلیئرلی لنکڈ ود مسلم لیگ، اور اس طرف جو تھی نیشنل کانفرنس وہ ویری کلیئرلی سیکولر ویژن اینڈ لنکڈ ود انڈین نیشنل کانگریس. تو یہ بڑی ہیجمونک ان کی وہاں پر کنٹرول تھا. مطلب نیشنل کانفرنس کے مقابلے میں کوئی تھا ہی نہیں، اس طرف مسلم کانفرنس کے مقابلے میں کوئی نہیں تھا. تو جو فورسز چھوٹی چھوٹی تھی اس طرف پرو پاکستانی ٹائپ، اور جو ٹو نیشن تھیوری کے پرسپیکٹو سے سوچتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ جانا چاہیے تھا، اس طرف پرو انڈین تو کوئی نہیں تھا لیکن پرو انڈیپینڈنس تھے کہ کشمیر کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے تھا. یہ جو انڈیا پاکستان کی مداخلت ہے یہ غیر قانونی ہے، اور یہ جو بھی ان کا قبضہ ہے یہ بھی غیر قانونی ہے. تو لیکن یہ چھوٹے چھوٹے ایلیمنٹ تھے. لیکن ہوا یہ کہ اس طرف مسلم کانفرنس اور اس طرف نیشنل کانفرنس کی جو لیڈرشپ تھی وہ نعرے تو ڈیموکریسی کے لگاتے تھے اور ماڈرن لینگویج بولتے تھے، لیکن پریکٹس ان کی جو تھی وہ یہ تھی کہ جو بھی اختلاف کرے اس کو مٹا دو، اس کو چپ کرا دو، اس کو خاموش کر دو، اور یہ اجازت نہیں دی جا سکتی. لیکن وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے تھے سب لوگوں کو. تو دیر فور جو بھی جس کو شکایت ہوتی تھی اپنی مقامی حکومت سے وہ پھر جو آئیڈیالوجیکلی وہ پھر ان کے اینٹی ہو جاتا تھا. اور اس طرف جو مزاحمت کی تحریک ابھری اس میں جو بنیادی ایلیمنٹ تھا وہ اینٹی انڈیا ایلیمنٹ اور اینٹی اور پرو پاکستان، لیکن ویری مچ اسلامک. اچھا ایک چیز میں دل صاحب آپ سے پوچھوں گا. آپ ہندوستان والے کشمیر میں بھی گئے ہیں، آپ ادھر پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں، تو ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں حالات کیسے ہیں؟ کیونکہ ہم تو سنتے ہیں کہ پیلٹ گنز چل رہی ہیں، حالات ہیں کیا وہاں؟ کیا صورتحال ہے؟ کتنی انسانی
کیونکہ میں ہندوستان میں کیا تو وہاں کے ہندوستان کے لوگوں کا کہنا ہے وہاں تو بڑا صبر ہے, سب اچھا ہے, امن ہے, لوگوں کے دل جیتے جا رہے ہیں, بی جے پی کی حکومت بڑا اچھا کام کر کیا ہے کیا کشمیر جو انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں اس میں حالت کیا ہے عام کشمیری کی؟ میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم اس کو انالائز کریں ہمیں پیچھے جانا پڑے گا تھوڑا سا کہ جو وہاں حالات ہیں وہ کیوں ہیں اور کیسے وہ پیدا ہوئے. یہ جو مسلح جدوجہد ہے یا جو مزاحمت ہے وہ 89 میں شروع ہوئی اور 89 میں جنرل ضیاء الحق نے جو ہے نا وہ شروع کروائی. اور چونکہ افغانستان میں رشین آئے تھے اس کے خلاف پورا جو رائٹ ونگ نیریٹو ہے, سعودی عربیہ, امریکہ, جو بھی جس کو جو اپنے آپ کو فری ورلڈ کہتے ہیں وہ سارے اس میں شامل تھے. انہوں نے جو جہاد اور مجاہدین پیدا کیے اور رشیا کے خلاف لڑائی وغیرہ کی, اور اس میں میں بھی جے کے لیب میں تھا, ہم تھوڑے بہت اس میں شامل تھے اور ہم بھی سمجھتے تھے کہ جو ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے. پر اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں نا جو ہندوستان جو ہے, جو اندرا گاندھی تھی وہ ایکسیس نہیں دے رہی تھی اوپن مارکیٹ کی, یورپین جو مارکیٹ ہے اس کو, خاص کر امریکہ. تو امریکہ چاہتا تھا کہ میری اوپن ایکسیس ہو, چونکہ لوگ تو بہت زیادہ ہیں وہاں پہ. تو انہوں نے پھر جنرل ضیاء کو جو ہے نا اس کے ساتھ مل کے کشمیر میں چھیڑ چھاڑ شروع کی. اب حالت کیا ہے وہاں پر؟ میں آتا ہوں اس پر. وہ چھیڑ چھاڑ شروع کی تو اس چھیڑ چھاڑ کے چونکہ لوگ اپریس تھے اور وہاں پہ جو چھیڑ چھاڑ کی بنیاد بنی نا وہ بنی جو ہندوستانی ان ڈیموکریٹک رویہ تھا کشمیری پہ. وہاں پہ ایک جو مسلم یونائٹڈ فرنٹ بنا جس کا سلوگن یہ تھا کہ ہم جو پاور میں آ کے جو ایکسیشن ہے اس کو ریورس کریں گے, 75 کا کارڈ جو ہے اس کو ریورس کریں گے. ٹھیک, اور ہو سکتا ہے 2-4 سیٹیں وہ جیت بھی جاتے. اس کے مقابلے میں جو وہاں نیشنل کانفرنس ہے اس نے سینٹر کو, یا جو انڈین انٹیلیجنس کا فیلئر ہے, انہوں نے کہا کہ یہ تو وہ خود مختاری والے ہیں اور پھر ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا, یہ معاف آ گیا بلا بلا بلا. تو انہوں نے اس الیکشن میں ریگنگ کی اور لوگوں کو جیلوں میں بھی ڈالا. تو وہ لوگ وہاں جو ہے نا وہ ہندوستانی گیج نہیں کر سکے کہ کتنے پاکستانی پینیٹریٹ کر چکے ہیں اور لوگوں میں جو ہے نا سینس آف ایلینیشن کتنا زیادہ ہے. آئی تھنک ہندوستانی جو یہ میجر فیلئر ہے ان کی انٹیلیجنس کا اور جو ان کی ایکسٹینڈیڈ حکومتیں تھیں جے این کے میں ان کا. تو وہاں تو ایک جو ہے نا آگ لگ گئی کہ شاید ہم جو ہے نا وہ آزاد ہونے والے ہیں. پھر ادھر سے وہ آلریڈی جو ریڈنڈنٹ ہوئے مجاہدین یا ملیٹنٹ جو بھی ان کو کہیں ٹیررسٹ یا جو بھی ہے وہ بھی انہوں نے ادھر دھکیل دیے, جنہوں نے کبھی کوئی ایک تیر بھی نہیں دیکھا تھا ان کے ہاتھ میں. جب کلاشنکوف آ گئی تو انہوں نے سوچا ہمارے پاس ایٹم بم آ گیا, تو انہوں نے کافی جو ہے نا وہ شروع کر دیا. جب پولیس جاتی تھی کسی کو پکڑنے کے لیے آگے سے کلاشنکوف کی فائرنگ ہوتی تھی تو وہ تو فیملیئر نہیں تھی. وہ جو ویلی کی یا جو ہندوستانی کشمیر کی تھی. پھر وہ ہندوستان نے یہ کیا کہ انہوں نے سب سے بڑی غلطی کی کہ اس کو پہلے تو اسیس نہیں کیا, پھر ڈیموکریسی کو اپریس کیا, اور اوپر سے جو ان کا رسپانس تھا وہ رسپانس ایسا نہیں تھا کہ یہ ہمارے لوگ ہیں. اور میں بھی کہ دیر از اے پراکسی وار گوئنگ آن, یا جو پاکستان جو ہے وہ اس میں جو انٹیلیجنس کر رہا ہے وغیرہ. انہوں نے ان کے پاس صرف دو ہی حربے تھے کہ ان کے مطابق یہ جو ملیٹنسی رائز ہوئی ان کے 2 حال تھے. وہ لکھتے ہیں, وہ دولت صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں. ایک یہ تھا کہ اسٹک اینڈ کیرٹ, کتنے پیسے لوگ ہیں, لیڈرشپ کو وہ پیسے دیتے تھے, کتنے پیسے لوگ ہیں, اور لوگوں کو مارتے تھے. ٹھیک, انہوں نے کوئی اس کا جو ہے نا وہ نہیں کیا. پھر وہ کرتے کرتے وہ ایک سنو بال بن گیا, اور اس میں پھر جو مجاہدین تھے, پھر وہ جو مذہبی آرگومنٹ تھا جیسے صاحب نے کہا, وہ سارا ہوتا گیا. اب جو حالات جہاں پہنچے ہیں بی جے پی کی, چونکہ اب دیکھیں نا یہاں لیبر پارٹی ہے, میں لیبر پارٹی کا کاؤنسلر ہوں, تو وہاں ایک فیبین سوسائٹی تھی, یونینز تھی, ان کا جو پولیٹیکل ونگ ہے وہ لیبر پارٹی ہے. بی جے پی جو ہے وہ جن سنگھی اور آر ایس ایس کا پولیٹیکل ونگ ہے. اور جن سنگھی اور آر ایس ایس جو ان کا ایجنڈا ہے وہ یہی ہے کہ ہندوستان کو جو ہے ہندو اسٹیٹ بناؤ, ریکلیم کرو, اور باقی لوگوں کو یا کنورٹ کرو یا مار دو.
تو ہندوستان کی جو یا بی جے پی کی پالیسی وہاں جو ہے وہ ڈسپرپورشنٹ ہے، وہ بالکل حالات کو سمجھ نہیں رہے ہیں، وہ لوگوں کو لیے کوئی ریلیف نہیں پیدا کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق یہ ہے کہ جس طرح پنجاب میں انہوں نے سکھم گاڑا کو مار کے وہ کیا ہے، اور وہ ان کے بہت سے اسٹیٹ بھی ہیں، میزو لینڈ وغیرہ وغیرہ، اسی طریقے سے وہ جو ڈراکونین لاز ہیں اور جو ڈراکونین آرڈرز ہیں، اور وہاں پہ وہ فوج بجائے اس کے کہ وہ پیسہ لوگوں پہ خرچ کرتے اور ان کو کانفیڈنس میں لیتے، وہ اور فوج کو انکریز کر رہے ہیں، اور فوج کو انکریز کر رہے ہیں، اور دیٹ از پلئنگ ان جو وہاں کی الٹرنیٹیو لیڈرشپ ہے، جو رائٹ ونگ لیڈرشپ ہے ویلی کی، ان کے ہاتھ میں، اور جو پاکستانی جو ان کا ہے وہ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں ادھر، ان کے ہاتھ میں وہ پلے کر رہے ہیں۔ تو اس وقت وہاں پہ بہت حالات خراب ہیں۔ آپ دیکھیں نا کہ ہندوستان نے پچھلے 30 سالوں میں بہت زیادہ ترقی کی ہے، اکنامکلی، ٹیکنالوجیکلی، اور پورا ہندوستان جو ہے اس نے اس سے بینیفٹ کیا ہے، جبکہ کشمیر جو ہے ایجوکیشنلی تاریخ سے پہلے اور اس طرح کو بہت فلارش کر رہا تھا، اور اس کے ریسورسز، ٹورزم، پانی، بجلی سے معدنیات، سارا کچھ بہت زیادہ تھا، بجائے اس کے کہ وہ پچھلے 30 سال میں جو کشمیری ہیں وہ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں ہندوستان کی یہ جو افلوئنسی ہے اس سے، وہ تو جنریشنز ہی ختم ہو گئی ہیں۔ اور ہندوستانی جنریشن اب بھی، جو مجھے خطرہ ہے کہ ہندوستان جو بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسرائیل کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہے، اور ویلی از ناٹ ویری بگ، اگر آپ گئے ہیں ادھر، از کوائٹ اسمال، اٹس ناٹ، آبادی بہت ہے چونکہ وہ 10 ملین ہے شاید، وہ گنجان ہے۔ تو اب مجھے تو خطرہ پڑ رہا ہے کہ شاید اس کو وہ جو غازہ ٹائپ یا اس طرح جس طرح اسرائیل نے ان کو بلاکیٹ کیا ہوا ہے، بلاکیٹ کیا ہوا ہے، اسے 2-3 حصوں میں بانٹ کے بلاکیٹ کر کے وہ لوگوں کو جو ہے نا وہ پاکستان میں دھکیل دیں، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان پھر ان کو عام کرے گا اور واپس بھیجے گا۔ تو یہ جس طرح بات چل رہی ہے، جس طرف جا رہی ہے، یہ کوئی سلوشن نہیں ہے، اور وہاں پہ حالات بہت زیادہ خراب ہے۔ آپ نے بتایا تھا پونچھ میں کیا واقعہ تھا؟ وہ بہت سارے واقعات ہیں وہاں پہ، جو یہ ادھر لوگ بھیجے تھے انہوں نے، جن کو مجاہدین کہتے ہیں، وہاں جا کے ایک لڑکا جو ہے آپ کا نوکر تھا، وہ آ گیا، اس نے ٹریننگ لی، کریش کورس کیا 1 مہینے کا، اس کے پاس کلاشنکوف آ گئی، تو وہ جو اس کا مالک تھا اس کو کلاشنکوف دکھاتا ہے کہ اپنی لڑکی سے میرے ساتھ شادی کرو نہیں تو مار دوں گا۔ پھر اغوا ہوئے ادھر، پھر وہ جو ہے نا ٹمبر مافیا، جو وار اکانومی ہوتی ہے، جس طرح کہ لبنان میں اور ادھر ہوئی ہے، وار اکانومی ادھر جو ہے نا الٹرنیٹیو لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی۔ آرمی بھی جو ہے جب اس کو تھوڑے پیسے چاہیے ہوتے ہیں، وہ بھی کریک ڈاؤن کا بہانہ بنا لیتے ہیں، اور کریک ڈاؤن کا بل دے دیتے ہیں گورنمنٹ کو کہ ہمارے پاس اس کریک ڈاؤن کا 10 کروڑ کا ہے، چاہے ان کو 2 لاکھ کا بھی خرچہ نہ ہو۔ سو اس کرپشن آرمی کی بھی، لوگوں کی بھی، لیڈرشپ کی بھی، جو اپنے آپ کو ملیٹنٹ کہتے ہیں ان کی بھی، لیکن جو آرڈنری آدمی ہے وہ بیچارہ پسا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ وہاں پہ جو ریپ ہے وہ بھی ویپن آف وار استعمال ہو رہا ہے۔ پھر وہاں پہ مرجان لوکس نے کہا کہ وہاں پہ ماس گریوز بھی ہے۔ پھر جو شوپیاں کا واقعہ ہوا تھا، کلیکٹیو پورے ولیج کا ریپ ہوا تھا، اب شوپیاں میں بھی ہوا ہے، کنان پوش پورا میں بھی ہوا تھا۔ پھر لوگوں کو لے جاتے ہیں وہاں، ہاف ویڈوز، ایک فلم بھی چل رہی ہے ادھر۔ سو دیر آر سو مینی ایشوز دیٹ انڈین پبلک جو ہے، انڈین عام آدمی جو ہے اس کو پتہ نہیں ہے، ایون جموں میں نہیں ہے۔ وہ جموں میں سوچتے ہیں کہ شاید وہ اگر ہندوستان آرمی جو ہے نا یہ بنان ٹنل پہ تعینات نہ ہو تو شاید ہمیں پتہ نہیں کیا کرے وہ۔ سو it's really atmosphere of fear has been created۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے تھرو ہندوستان اور پاکستان دونوں، چونکہ وہ آرٹیفیشل نیشنز ہیں۔ آپ پاکستان کو دیکھیں، پاکستان تو کوئی نیشن نہیں ہے، وہ سندھی ہیں، وہ دے آر لنگوا فرینکا نیشن ان اٹ سیلف، پنجابی اپنی ایک نیشن ہے، پشتون اپنی ہے، بلوچی اپنی ہے، اور یہ اگر نیشنلٹی بھی ہیں تو ان کو وہ آپس میں جیل نہیں ہو رہے ہیں۔ سو ہندوستان جو ہے، وہ جو پنجابی ہے اس کا بنگالی کے ساتھ کیا لینا دینا ہے؟ نہ تو زبان ہے، نہ کلچر ہے، نہ کچھ ہے۔ تو ہندوستان جس طرح آ جائے اس طرح تو کبھی بھی نہیں ہوا ہے، اور پاکستان یہ آرٹیفیشل اسٹیٹس ہیں۔ سو وہ اپنی جو نیشن بلڈنگ ہے وہ تھرو 2 نیشن تھیوری اینڈ رائٹ ونگ مذہبی جو ہے اس کی بنیاد پہ وہ جو ہے نا وہ بلڈ کر رہے ہیں، وچ از ناٹ سسٹینیبل۔ سو جو وہاں پہ جو مقبوضہ جو ہندوستانی مقبوضہ کشمیر میں، اس میں فزیکلی بہت پرابلم ہے، اور لوگ بہت مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں،
دیر از نو وے آؤٹ. ان کو کوئی وے آؤٹ دے ہی نہیں رہا ہے. پاکستان والے یہی پشکار ہیں کہ آپ مسلمان ہیں, آپ جنت میں جائیں گے, آپ کو حوریں ملیں گی, آپ کو اور کلاشنکوف دیں گے, ان کا پریکسی وارڈ ہے. تو ہندوستان والے کہتے ہیں اچھا تم پاکستان کے نعرے لگاتے ہو تو ہم تمہیں سبق سکھائیں گے. اگر ایک محلے سے گولی آتی ہے تو آدھے محلے کو جو ہے نا وہ انہوں نے اریسٹ کیا ہوا ہوتا ہے. سو دیر ہیز ٹو بی اے ریشنل اپروچ ٹو اٹ. اور ہندوستان کی جو اپروچ ہے وہ ریشنل ہے. اور پھر لوگوں کو جو ہے نا یوفوریا دیا جائے انڈین میڈیا اور پھر RSS اور جن سنگھ اور جو سرٹن ہیں وہ انفارچونیٹلی اب رائز آف رائٹ ونگ بہت زیادہ ہے. اور وہ اس کو غور جو ہے نا, دیکھیں نا آپ ایک مزدور ہے, کشمیری مزدور ہے, گاوا میں ہے, اس کی کوئی چیز نہیں لے رہا ہے, آ کے اس کو ڈھونڈ لیتے ہیں. اس کو کوئی بچوں کے لیے اگر وہ بھاگنا بھی چاہتا ہے وائلنس سے, کرائے کے لیے کوئی مکان نہیں دے رہا ہے. جو لوگ رہتے تھے وہ پریڈامیننٹلی جو اچھے ایریے تھے وہ وہاں سے بھاگ کے چاندنی چوک میں وہ جو ہے نا لے رہے ہیں جہاں مسلمان زیادہ ہے. سو اٹ از ریئلی not good for Kashmiris, it is not good for Indians. So they have to really recognize there is a problem, uska hal kya hai, and they have to give people some sort of relief and way forward. اچھا شمس بھائی, حل کیا ہے پھر, کیا حل ہے؟ کیونکہ بھارت میں تو بڑا واضح ایک نیریٹو ہے کہ جی کشمیر تو بھارت کا ٹوٹنگ ہے. پاکستان میں نیریٹو ہے جی کہ کشمیر تو پاکستان کی شہرک ہے. تو پھر یہ پاکستان کا اگر ایسا نیریٹو ہے, بھارت کا ایسا, تو کشمیر کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ہسٹوریکلی تو یہی سوچتے رہے جی, اس کا سمپل حل یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان یہاں سے اپنی فوجیں نکالیں اور ریاست کے لوگوں کو یہ موقع دیں کہ وہ فیصلہ کریں کہ وہ کیا چاہتے ہیں. یہ ہی چلتا رہا ہے حل جو اس کے, اور اسی کے اراؤنڈ ہی پھر اسی میں سے ہی پھر جو انڈیپینڈنس موومنٹ پیدا ہوئی. اور انڈیپینڈنس موومنٹ تھیوریٹیکلی تو پوری ریاست کی بات کرتی ہے, اور یہ کہتے ہیں جی کہ یہاں ریفرینڈم ہونا چاہیے جس میں انڈیپینڈنس کا آپشن بھی ہونا چاہیے, جو کہ یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں میں لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہے. لیکن وہ فریم ورک یوز ہو سکتا ہے, جیسے امان اللہ خان اور بہت لوگوں نے پورا ایک جو ہے نا روڈ میپ دیا کہ اس طرح سے ہونا چاہیے, وہی فریم ورک یونائٹڈ نیشن والا. لیکن یہ ہے کہ اس میں یونائٹڈ نیشن سے ایک بات یاد آئی. ابھی ایک ہمارے ایک سامع ہیں, دیکھ رہے ہیں ہمیں, محمد شمیم شاہ, وہ کہتے ہیں کہ پاکستان stand is very firm on UNO resolution. Pakistan want problem must solve as per UN resolution. Now India deployed more than 800,000 army there to control the Kashmiris. Will not accept Indian. So is it true? I mean, do you think that Pakistan's narrative on Kashmir is exactly what United Nations asked Pakistan to do so? نہیں, پاکستان کا جو نیریٹو ہے, جو پریکٹس ہے, جو پالیسی ہے, وہ یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن کے مطابق نہیں ہے. یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز میں ان کو کلیکٹیولی پڑھیں تو یہ ہے جی کہ یہ جو پورا علاقہ ہے, پوری جو ریاست ہے, یہ نہ ہندوستان کا حصہ ہے نہ پاکستان کا حصہ ہے. ان کو ان کے جو جیسے عدالت نے پہلے کہا کہ ڈیفینس اور کرنسی اور فارن افیئرز وغیرہ جو یہ کریں گے ہینڈل, باقی یہ انٹرنلی جو تینوں ایڈمنسٹریشن ہیں, گلگت بلتستان, آزاد کشمیر اور انڈین جو ایڈمنسٹریٹو کشمیر ہے, یہ تینوں ایڈمنسٹریشن کی جو حکومتیں ہیں وہ انٹرنلی اٹانومس ہوں گی, اور وہ ظاہر نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں یہ ہے جی کہ پاکستان بھی اپنی فوجیں نکالے گا. جو پہلی جو UNCP کے جو کمیشن کی ریزولوشنز ہیں اس میں تو یہ ہے کہ پاکستان اپنی پوری فوج نکالے گا, اور اس کے بعد جب انڈیا کو کنفرم کیا جائے گا کہ پاکستان نے فوج نکال لی ہے تو پھر انڈیا والے اپنی جو اکثریت آرمی ہے, بلک آف ان کی جو فورس ہے وہ نکالیں گے. یہ تھی پہلی. لیکن پھر اس پہ جھگڑے ہوئے بعد میں. اس وقت تو انہوں نے مان لیا, لیکن بعد میں کہا جی نہیں یہ بھی نکالیں وہ بھی. تو پھر جو 1951 میں ایک ریزولوشن پاس ہوئی اس میں کہا گیا جی کہ پاکستان کی غالباً 6-7 ہزار فوج وہاں رہے گی اور ہندوستان کی 9-10 ہزار فوج رہے گی, باقی نکل جائیں گی اور پھر وہاں پر ریفرینڈم ہوگا. تو اس لحاظ سے جو پاکستان کی پالیسی ہے یہ کہنا یہ تو بالکل صحیح ہے کہ ہندوستان نے تو ایک زمانے کے بعد غالباً 65 کے بعد یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ آپ کو ریفرینڈم کچھ نہیں ہے, یہ ہمارا ٹوٹنگ ہے.
اور لیکن پاکستان نے تھیوریٹیکلی یہی کہا ہے جی کہ سیلف ڈٹرمینیشن اکارڈنگ ٹو یونائٹڈ نیشن ریزولوشنز، جس میں انڈیپینڈنس کا آپشن نہیں ہے. مطلب اس کو ہم جو پرو انڈیپینڈنس لوگ ہیں اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں ادھر ادھر سے کہ نہیں جی ہے جی، لیکن اگر ان کو کلیکٹیولی پڑھے تو میری سمجھ میں یہی آتا ہے کہ جو انڈیپینڈنس والی صرف ایک ریزولوشن تھی جس میں کہا تھا کہ یہ فیوچر سٹیٹس کا فیصلہ کریں گے، تو فیوچر سٹیٹس میں آف کورس انڈیپینڈنس بھی ہو سکتا ہے. لیکن پاکستانی جو فارن منسٹر تھا اس وقت سر ظفر اللہ خان، ان کے کہنے پر پھر یہ لفظ جو نیکسٹ ریزولوشن تھی 5 جنوری 1949 کو، اس میں یہ لفظ چینج کر کے فیوچر سٹیٹس کی جگہ ایکسیشن کا کوسچن بنا دیا اس کو، کہ یہ ایکسیشن کا فیصلہ کریں گے کہ پاکستان کے ساتھ ایکسیشن کرنا چاہتے ہیں یا ہندوستان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. تو میرے حساب سے اس وقت انڈیپینڈنس کا آپشن اوور رول ہو گیا تھا. لیکن ظاہر ہے یہ ڈیبیٹیبل ہے. دیر فور پاکستان کی یہ کلیور پوزیشن ہے کہ یہ جو ہے نا سیلف ڈٹرمینیشن کا مسئلہ ہے اکارڈنگ ٹو یونائٹڈ نیشن ریزولوشنز، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب ریفرینڈم ہوگا تو اس میں ایکسیشن کی بات ہوگی تو شاید میجارٹی لوگ پاکستان کے ساتھ آ جائیں. لیکن پریکٹیکلی پاکستان نے گلگت بلتستان میں جو اسٹیٹ سبجیکٹ رول جس پر وہ ابھی شور مچا رہے ہیں کہ ہندوستان ختم کرنے جا رہا ہے، وہ تو انہوں نے تو 70s سے، جیسے عدالت نے ارلی آن ریفر کیا، اور 70s سے ختم کر دیا، اس کو سسپینڈ کر دیا، وہ وہاں پر اپلائی نہیں ہوتا ہے. اب وہاں پر ایک موومنٹ چل رہی ہے گلگت بلتستان کے لوگوں میں کہ ہمارا یہ اسٹیٹ سبجیکٹ رول جو ہے بحال کرو. اور جو آزاد کشمیر ہے جس کو کہتے ہیں ہم، اس کو بھی انہوں نے جو ہے نا جس طریقے سے رول کیا ہے، وہ وہاں لوکل گورنمنٹ کو کوئی اٹانومی نہیں ہے. ایون ٹوڈے بھی ان کو اپنے وسائل پہ بھی اختیار حاصل نہیں ہے. اور یہ مطلب یہ بہت تلخ بات ہے اور کنٹروورشل بھی ہے اور کچھ لوگوں کو اچھی نہیں لگے گی، اور خاص طور سے جو لوگ اس وقت مطلب جنگ کی حالت میں ہیں، جو جبر سہ رہے ہیں ویلی میں، کہ جب 87 میں وہاں پر ملیٹنسی شروع ہوئی تو اس سے پہلے وہاں پر ہندوستانی فوج 8 لاکھ نہیں تھی، اور وہ شہروں میں بھی نہیں تھی. وہ اسی طرح تھی جس طرح یہاں پر آزاد کشمیر میں اب پاکستانی فوج ہے. وہ بارڈروں پہ تھے، ان کی اپنی چھاونیاں تھیں، وہاں تھے، اور لوگوں پر ظاہر ہے ان کی نظر تھی، وہ مانیٹر کرتے تھے. مطلب ایک جو ہوتی ہے نا انویزیبل آئی، تو وہ تھی، اور وہ یہاں بھی ہے. لیکن یہ جو ظلم شروع ہوا ہے یہ بندوق کے بعد ہوا ہے، اور بندوق کی جو بات ہے وہ انفارچونیٹ. اچھا ایک بات بتا، یہ ظلم کی انٹینسٹی کیا ہے؟ کیونکہ پاکستان میں یہ ہے جی کہ اس وقت مطلب اگر ہم ان کا فگرز پاکستان میں کیا ہے، ہندوستان میں کیا ہے، فگرز کی بات کریں اس وقت، یعنی کہ 87 کے بعد سے، تو ظاہر ہے وہاں کی انٹینسٹی تو بہت زیادہ ہے نا. اور وہاں مطلب 93,000 کے لوگ کے قریب لوگ اس وقت تک مارے جا چکے ہیں، اور جو گرفتار ہیں اور جو غائب ہیں ان کی تعداد اگر ملائیں تو تقریباً 1.5-2 لاکھ بنتے ہیں. یہ لوگ جو اس سے ڈائریکٹلی جو نشانہ بنے گا، جو نشانہ بنے. عدالت also said that Indian army is using rape as weapon of war. Is it true and what is the extent? It's very true. اور جو فگرز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو گزشتہ دنوں کسی ایک رپورٹ میں تھا کہ 20-30 ہزار کے نزدیک جو ہے نا ایلیگیشنز ہیں ریپس کے، اور وہ مطلب جہاں ان کو موقع ملتا ہے وہ یہ یوز کرتے ہیں. اور مطلب دنیا بھر کی آرمی اس طرح کرتے ہیں، لیکن ہماری آرمی تو اس کے بنگال میں بھی آپ دیکھ لیں تو وہ ان کا تو پہلا نشانہ ہی یہی ہوتا ہے. پولیٹیکلی پہلا نشانہ جو کشمیر میں تھا وہ تھی ڈیموکریسی، کہ جب یہ ہندوستان اور پاکستان قبضہ کر لیا تو اس کے بعد اس طرف آپ اگر ہندوستانی آئین کو نہیں مانتے تو آپ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے. اس طرف اگر آپ پاکستان کے ساتھ ایکسیشن کو نہیں مانتے تو آپ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے. سو ڈیموکریٹکلی یہ پہلی کیجولٹی ڈیموکریسی تھی، اور فزیکلی جو ڈیموکریسی ہے وہ عورتیں ہوتی ہیں انفارچونیٹلی. تو جو شاہ صاحب کا کوشچن تھا نا، دانش احمد صاحب نے کچھ ایڈریس کیا ہے، اس میں شک نہیں ہے کہ پاکستان جو ویزیبل اور جو پورٹرے کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ بھی وہ بنائی ہوئی ہے انہوں نے سیلف ڈٹرمینیشن آرگنائزیشن، شاید شاہ صاحب اس کا حصہ ہے یا نہیں ہے، اور بہت سارے اور ہیں. وہ واٹ از سیلف ڈٹرمینیشن، کوشچن پہلا یہ ہے.
اور اس سیلف ڈٹرمنیشن میں، اس ریفرینڈم میں، اس پلیبیسائٹ میں کون ووٹ دے گا. ٹھیک. تو یہ جو 62 سے یا 60 یا 70 سے گلگت بلتستان ہے، اس میں انہوں نے ڈیفیر کیا ہوا ہے اسٹیٹ سبجیکٹ. Here I add. I mean, no, but I'll add because it's important. So, if from 70s there is no state subject in Gilgit-Baltistan, don't you see that maybe the demography of that area has already been changed? I'm coming to that. Yeah. So I mean, تو میں گیا تھا 2016 میں. وہاں پہ جو ہے نا انہوں نے ایک نادرن لائٹ انفینٹری جو ہے نا NLI ایک انہوں نے گلگت میں جو مین مارکیٹ ہے وہی ہے. ٹھیک ہے. اس میں مجھے لوکل آدمی کوئی نہیں ملا ہے. سارے لوگ جو ہے نا وہ خیبر پختونخوا سے اور پنجاب سے کم ہے، خیبر پختونخوا وغیرہ سے ہیں سارے لوگ ادھر. اور ان سے انٹرویو کیے، میرے پاس انٹرویو ہیں. تو انہوں نے یہ کیا کہ زمینیں خرید لی ہیں وہاں کی شہریت لے لی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ضیاء کے زمانے میں وہاں پہ مسلح لشکر اندازی ہوئی تھی. گلگت بلتستان کی یہ حالت تھی کہ تھے وہ شیعہ سنی تھے لیکن آپس میں شادیاں کرتے تھے، رشتہ داریاں تھیں. اب یہ حالت ہے کہ یہ اگر کالی چمٹی ہو تو یہ کہتے ہیں یہ شیعہ چمٹی ہے، اگر سفید ہو تو یہ کہتے ہیں یہ سنی چمٹی. اتنا انہوں نے وہ اس کو اس سارے ایریا کو ڈسٹروائے کر کے لوگوں کو. اور وہاں کے جو لوگ لوکل تھے، جن کے باغات تھے، جن کی زمینیں تھیں، جن کے لائیولیہوڈ تھا، وہ سارا انہوں نے تھرو چائنیز کو جو ٹھیکہ دیے ہوئے ہیں اس میں تو ان کا نہیں ہے. وہ سونے کے پہاڑ، وہ جو ہیرے جواہرات سارے چائنیز لے جا رہے ہیں. تو وہ لوگ اب جو ہے نا آپ کو کراچی اور پنڈی میں لاری اڈو کا کام کرتے اور مانگتے ملیں گے. اور باقی جو ہے یہ جو ہے سی پیک روٹ ہے، اس پہ انہوں نے ریسنٹلی 2018 لینڈ ایکٹ بنایا ہے کہ کسی کو بھی وہ جو ہے نا وہ ہفتے کے اندر وہ وہاں سے نکال سکتے ہیں. اور ضروری نہیں ہے کہ گورنمنٹ پاکستان ان کو پیسہ دے. سو پورے سی پیک پہ وہ جو ہے نا وہ پاکستان کے لوگ جو ہیں یا ایکس آرمی کے لوگ ہیں. گلگت میں آپ جائیں تو وہ ایسے یہ پلاٹ بندی ہوئی ہے. میں نے کہا یہ پلاٹ کس کے ہیں؟ پاکستان آرمی کے سپاہیوں کے، مالداروں کے، سب کو وہ کیا ہوا ہے. تو وہاں تو میسو انہوں نے وہ کر دیا. اب تو کوئی گلگتی ادھر بہت کم ہی ہے، یا بلتی یا حمزہ میں یا ادھر ادھر ہی ہے. پھر وہاں پہ کم از کم 400 لوگ ایسے ہیں جو ہر روز جن کو تھانے جانا پڑتا ہے. ان کو شیڈول 4 کہتے ہیں، ان پہ لگا ہے Schedule 4, yeah. منظور پروانہ بھی ہے اور دوسرا تیسرا. وہ کہیں جا نہیں سکتے، نوکری نہیں کر سکتے، اور ان کو تھانے جانا پڑتا ہے. اور ان کو ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جائیں تو وہ تھانے سے اجازت لینی پڑتی ہے. پھر وہاں پہ ایک بابا جان ہے، وہاں پہ ایک لیک بنی تھی حمزہ کے پیچھے لینڈ سلائڈ سے. وہاں کوئی گاؤں جو ہے نا وہ زیر آب آ گئے تھے. تو ان لوگوں کے رائٹ کے لیے وہ جلوس نکال رہے تھے. جلوس تو والاٹائل ہو گیا، پاکستانی آرمی نے گولی چلائی، 2 آدمی مر گئے. تو اس سلسلے میں 11 آدمی کو انہوں نے جیل میں دیا. ان میں بابا جان لیڈر تھا ایک بار کے، وہ جو کسان مزدور. بابا جان تو ابھی بھی جیل میں ہی ہیں. 40 سال وہ کس زمرے میں انہوں نے 40 سال اس کو جیل دی ہوئی. ہمارا آدمی لوگوں کو خود ہے اور کوئی اس کا وہ نہیں ہے اس طرح کا. پھر وہ جو پوری ڈیموگرافی ہے وہ چینج ہو گئی ہے. جو آزاد کشمیر ہے اس میں اب وہ سیٹل کر رہے ہیں. پہلے پٹھانوں کو ان کو بھی شناختی کارڈ دیے، ان کو بھی اسٹیٹ سبجیکٹ دیے. اب پنجاب سے لوگ جو ہے نا ادھر جا رہے ہیں تو ان کو بھی دے رہے ہیں اسٹیٹ سبجیکٹ اور سارا کچھ ہے. پھر ہم لوگ جو برطانیہ میں ہیں، اور شال صاحب سے میری بہت دفعہ کئی دفعہ بات ہوئی ہے، 1 ملین اسٹرانگ یہاں ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شاید اگر وہ ریفرینڈم ہو ایکسیشن کا تو یہاں کے اکثریت لوگ شاید پاکستان کو ہی ووٹ دیں فار ویریس ریزن، مذہب کے لحاظ. لیکن ہماری شناخت جو ہے وہ یہاں پر نہیں، ہم پاکستانی ہیں، کشمیری نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہمیں پاکستان میں انہوں نے کمشنر رکھا ہوا ہے جو ریفیوجی ہیں. جو بچہ پیدا ہوتا ہے گجرانوالے میں، سیالکوٹ میں، ہوتا اس کو وہ جو درج کرتے ہیں اور اس کو شناختی کارڈ اسٹیٹ سبجیکٹ کارڈ دیتے ہیں، اسٹیٹ سبجیکٹ وہ دیتے ہیں جو بھی ہے. ہم جو یہاں ہیں ہم لے سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہمارا بھی رائٹ ہے. لیکن وہ 6 مہینے کا پروسیس ہے. یہاں سے جا کر 6 مہینے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے. تو یہاں فادرز پلیس آف برتھ پاکستان، یہ ہم سب کو انہوں نے پاکستانی بنا دیا. نا اسٹیٹ سبجیکٹ لا یہ ہے کہ کوئی بھی جو باہر کا آدمی ہے وہ نہ تو لینڈ خرید سکتا ہے، نہ بیچ سکتا ہے، نہ انہیرٹ کر سکتا ہے آباء و اجداد کی. تو ہمارے جو میرے والد صاحب کا جو فارم ہے، یہ تھوڑی بہت زمین ہے،
اس پہ اگر گجرانوالے کا آدمی بیٹھ جائے تو مجھے کورٹ میں جانے کے لیے سب سے پہلے مجھے ثابت کرنا پڑے گا کہ میں کشمیری ہوں، تو میں ثابت نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان جو ہندوستان سوچ رہا ہے نا، وہ پاکستان نے بہت پہلے کر دیا ہے ہمارے یہاں، اور وہاں پہ وہ پنجاب کے سارے لوگ جو ڈڈیان میں میرپور میں پٹھانوں کو نکال کے وہ ہماری کوٹھیوں میں، دیٹ مینس کہ ہماری جو اولاد ہے اس کو انہوں نے ایتھنیکلی کلینز کر دیا ہے، یا اور وہ جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی آپ ہندوستان کی بات بولی بول رہے ہیں اور آپ یہ اس طرح کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ میں گیا تھا میرپور میں گیا، یہاں پانی نہیں تھا، جو اوپر سیکٹر ہے نا فور یا جو بھی ہے، تو وہاں جو قربانی دیتے ہیں نا تو گٹر میں وہ اس کا خون ڈالتے ہیں، تو نیچے جو لگے ہوئے ہیں نا ٹیوب ویلز، وہ خون سے باہر آتا ہے، یہ میرپور کے پانی کی عادت ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر ایک نیو سٹی بھی بنی ہے میرپور، چونکہ منگلا ڈیم اپرائزنگ ہوئی ہے، مشرف نے ان کو کہا کہ وہ پیسہ دیا تھا، تو وہاں پہ انہوں نے واٹر فلٹریشن پلانٹ جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں، پائپ بھی لگے ہوئے ہیں جڑی کا، اب جائے نا تو صرف 6 انچ کا کنیکشن چاہیے، لیکن پاکستان نے ریفیوز کر دیا ہے کہ کشمیری پلیز کشمیریز ہیو نو رائٹ ٹو منگلا ڈیم واٹر، کیونکہ وہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے وہ اس کا حصہ نہیں ہے، سو وی ہیو نو رائٹ on your own water. on our own water، جبکہ انڈین کشمیر میں سب سے پہلا رائٹ جو ہے وہ کشمیریوں کا ہے، اگر آپ کمپیریزن کرنا چاہتے ہیں۔ سو ریسنٹلی انہوں نے پروجیکٹ شروع کیا کدھر، مظفر آباد میں، نیلم جیلم ہائیڈرو پروجیکٹ، یا ہستی بستی جو ہے سٹی ہے ویری فلارش، آپ بھی گئے ہوں گے، اب اس کو جو ہے نا ایک لیونگ ٹوائلٹ بنا دیا، واٹر نیچے چلا گیا اور نہ ادھر پانی ہے نہ کچھ ہے۔ سو پاکستان کی جو ریئل پالیسی ہے نا وہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کو رہنے کے قابل نہ بنایا جائے، وہاں کا تعلیمی نظام، وہاں کی سڑکیں، وہاں پانی، فیسلٹیز، بجلی، تاکہ یہ جتنے لوگ ادھر ہم ہیں نا، ہم اسلام آباد میں کوٹھیاں لیں، ان کی اکانومی میں انجیکٹ کریں، فارن ریمیٹنس بھیجیں اور وہ پاکستانی بن کے رہ جائیں۔ تو اگر یہ اس کی جو یہ ساری، یہ تو ٹپ آف دی آئس برگ ہے، بہت آئی کین ٹاک آن دس، میں نے پیپر بھی 1-2 لکھے ہیں۔ تو اگر اس کو دیکھا جائے تو پرنسپل اسٹینڈ ان کا کہنا کیا ہے اور ان کا کرنا کیا ہے، دس از ہارینڈس، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہندوستان کی جو بروٹل جو ہے نا ایکشن ہے ویلی میں، وہ تو ان کوئی کمپیئر نہیں کسی چیز سے کر سکتا، لیکن جو ایڈمنسٹریٹو اور جو انٹینٹ پاکستان کا ہے وہ ہندوستان سے زیادہ بروٹل ہے، رائٹس کے لحاظ سے، ڈیموکریسی کے لحاظ سے، پانی کے لحاظ سے۔ آپ دیکھیں نا نیلم ویلی سے ادھر ادھر، میں گیا ادھر عباس انسٹیٹیوٹ میں جو ہے نا شاردا سے وہ لائے کچھ وہ اورنامنٹ ادھر پڑے، میں نے کہا یہ اسپتال ہے کہ میوزیم ہے، تو انہوں نے کہا یہ سمگل ہو رہے تھے اور کچھ اسٹوڈنٹ ہیں انہوں نے ٹرک کو روکا، تو اب یہ ان پر کیس چلے گا اور یہ مقدمے کے لیے ادھر، وہ 18 روپے میں 1 ایکڑ جو ہے نا وہ سونے کے باہر بیچ رہے ہیں، اور بیچ کس کو رہے ہیں؟ آپ حیران ہوں گے، وہ جو پاکستان آرمی کے ہیں، پاکستان جو ہے نا وہ جو ایلیٹ ہیں جو بھی ہیں، عمران خان کرپشن کی بات کرتا ہے ان کے ذریعے، لیکن وہ ایجنٹ ہیں، کس کے ایجنٹ ہیں؟ جو ہندوستانی گجراتی اور جو ہیرے جواہرات بیچنے والے ہیں نا، وہ ان کے ایجنٹ ہیں، وہاں سے را مال نکال کے دبئی جاتا ہے اور وہ اس کو مارکیٹ کرتے ہیں۔ تو ہم جب آپ کہتے ہیں کہ ہمارے رائٹ ہونے چاہیے، ہماری شناخت ہونی چاہیے، ہمیں بھی کچھ دو، تو ہم ہندوستانی ایجنٹ کہلاتے ہیں اور ہم جو ہے نا غدار کہلاتے ہیں۔ سو بات کرنے میں ٹھیک ہے کہ پلابیسائٹ بڑا وہ ایک سیلف ڈٹرمنیشن بڑا وہ سیکسی ٹرینڈ ہے، لیکن وہ کریں گے کیسے؟ ہاؤ کین دے ڈیفائن ہوز کشمیری؟ یہاں پہ کوئی کشمیری ہے ہی نہیں ہے۔ اور میں آپ کو اپنی ایک کہانی سناتا ہوں کہ ہمارا ایک گروپ ہے ادھر ریمبلرز، کشمیری ریمبلرز، تو ہم نے سوچا کہ ادھر آیا ایک آدمی، وہ ظہور تھا ادھر کونسلر جنرل، وہ اچھا آدمی تھا، میرے اس کے وہ پٹواری تھا، تو میری رائٹنگ کا فن بھی تھا، اس طرح اس نے مجھے ڈھونڈا تھا، اختر امام رضوی اور اس طرح کا۔ تو ہم نے سوچا یہ ہم چلنے کے لیے جاتے ہیں جدھر بھی، تو کیوں نہ ہم گلگت بلتستان میں چلے، K2 پہ چلے، اور کافی گروپ تھا ایک، اس میں 2 ہندوستانی تھے، 4 پاکستانی تھے، 6 کشمیری تھے، لیکن وہ بھی پاکستانی تھے۔ ہم اپنے دل میں ہم کہتے ہیں نا کشمیری اپنے گھر میں، آفیشلی تو کوئی نہیں ہے نا، وہ بھی پاکستانی تھے۔
تو جو لڑکا تھا اس کو میں جانتا تھا اس کو، چونکہ میں گیا تھا گلگت جب، تو میں اسے ملا تھا. تو اس کو ہم نے کہا کہ ہم آ رہے ہیں، تو اس نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ. تو سب نے وہ جو ہندوستانی سے انہوں نے وہ ویزا لیا ادھر سے ٹورسٹ، اور جو پاکستان کے تھے وہ تو اگلے پاکستان کے ہیں، ان کو تو کوئی نہیں ان کا قبضہ، ان کا تو وہ ٹھیک ہے. جو کشمیری تھے ان کے پاس بھی وہ ڈیو نیشنلٹی تھی، تو وہ بھی ٹھیک ہے. تو میں نے کہا یار میرے پاس ڈیو نیشنلٹی ہے، میں نے ویزا لے لیا. تو ویزا یہ تھا کہ یو کین وزٹ فیملی ان آزاد کشمیر. ٹھیک. تو میں نے کہا یہ کشمیر، میں نے کہا گلگت بلتستان بھی کشمیر ہے، تو میں جاؤں گا، اس میں کیا حرج ہے. تو جب میں نے وہ واٹس اپ کیے پیپر اس کو ٹریول ایجنٹ کو، تو جو اسلام آباد کونسل فار جی بی آئی سی ہے بیسیکلی، اسلام آباد کونسل فار جی بی، انہوں نے کہا نہیں یہ آدمی نہیں جا سکتا ہے کیونکہ اس کے پیپر صحیح نہیں ہے. اس نے کہا یار ویزا ہے کاپی ہے ادھر. انہوں نے کہا یہ آزاد کشمیر کا ویزا ہے، گلگت بلتستان کا نہیں ہے. ٹھیک. پھر اس نے کہا یار وہ، اس نے کہا میں جانتا ہوں اس کو کشمیری ہے یہ وہ. اس نے کہا جانتے ہو گے لیکن پیپر کا ثبوت ہونا چاہیے. پھر میں نے اس کو اپنا، میرے پاس اسٹیٹ سبجیکٹ ہے، میں نے اسٹیٹ سبجیکٹ کی کاپی ادھر بھیجی. تو انہوں نے کہا اس کو تو ہم ریکگنائز ہی نہیں کرتے، آپ سیلف ڈٹرمنیشن کیجیے، یہ شال صاحب بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ وہ ہم تو اس کو ریکگنائز نہیں کرتے اسٹیٹ سبجیکٹ کو. میں نے کہا یہ کشمیر کونسل نے ایشو کیا ہے، آزاد جموں کشمیر کی جو گورنمنٹ ہے اس نے کیا ہے، تو اس کو ریکگنائز کیوں نہیں کرتے؟ اور نہیں کرتے. میں نے کہا پھر نہیں جاتے. پھر میں دیکھتا تھا جب ہم آئے تھے نا، تو ہمارے پاسپورٹ پہ لکھا ہوتا تھا کہ سٹیزن آف فارمر اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر. اسلام آباد پنڈی سے ملتے تھے پاسپورٹ اس وقت. وہ مجھے مل گیا کیونکہ 71 جو بنگلہ دیش جب بنا نا، تو یونائٹیڈ اپنے کامن ویلتھ کا مسئلہ ہوا یہ وہ، تو ہماری پھر اس نے انہوں نے کاٹ کے نا تو لکھ دیا سٹیزن آف پاکستان. تو وہ میں نے اس کو بھیجا. تو اس وقت وہ گلگت گیا ہوا تھا، نسکردو گیا ہوا تھا. تو اس نے کہا یار یہ تو ثبوت ہے سٹیزن آف پاکستان، اب تم آ جاؤ. میں نے ٹکٹ بٹا دیا ادھر سے. تو پھر وہ جب واپس آیا وہ لے کے گیا، تو انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہے، یہ ایکسپائرڈ پاسپورٹ ہے. ٹھیک ہے. تو میں ٹکٹ لیا ہوا تھا، تو میں جہاز سے میں نے سامان اتارا اور پھر میں نہیں گیا، ایئرپورٹ میں تھا. تو پھر میں وہاں سے واپس آ گیا. پھر میں نے فون کیا میں کیسے جا سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں تم اگر ٹورسٹ ویزا لو نا پھر جا سکتے ہو، باقی تو سارے جا رہے تھے. تو ان کا سرگنا تو میں ہی تھا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. میں کونسلر والے بہت اچھے تھے پاکستانی کونسلر والے. اس نے کہا یار میں آپ کو دے دوں گا ویزا. تو میں نے ایسے ہی ضمن کہہ دیا. میں نے کہا یار میرا چاچا بھی ایک فوت ہوا ہے، گھر سے بھی آؤں گا. کہتا نہیں وہ پہلا مجھے کینسل کرنا پڑے گا، آپ کو ٹورسٹ ویزا دینا پڑے گا. آپ گلگت کیٹو جا سکتے ہیں، اسلام آباد اور واپس، آزاد کشمیر نہیں جا سکتے. تو یہ پاکستان کی سیلف ڈٹرمنیشن پالیسی ہے ہماری طرف کہ اسٹیٹ سبجیکٹ کو ریکگنائز نہیں کرتے. ہمارے پاس کوئی پیپر نہیں ہے یہ دکھانے کے لیے کہ ہم کشمیری ہیں، اور ہمارے گھروں میں جو ہے نا وہ پاکستان سے ایکس آرمی جو بھی لوگ ہیں وہ ہماری زمینوں پر بسا رہے ہیں اور ہمیں وہاں سے کلینز کر رہے ہیں، اور لوگوں کو وویلا کر رہے ہیں کہ جو انڈیا جو ہے نا 370 کو ختم کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. سو جو ایتھنک کلینزنگ ہے وہ ہندوستانی تو بندوق کے ذریعے ایتھنک کلینزنگ کر رہے ہیں، جنریشنز مار رہے ہیں، لیکن پاکستانی ٹیکنیکلی ہمیں وہاں سے نکال رہے ہیں، بیدار کر رہے ہیں. سو دس از ویری ہارینڈس. سو شاہ صاحب کو میں کہوں گا کہ اگر آپ کی کوئی سنتا ہے تو یہ پوائنٹ اٹھائیں سرٹن ایریاز میں. اچھا آخر میں یہ بتائیں کہ ہم نے اس پہلے بات کی کہ وے فارورڈ کیا ہے، پاکستانی اور ہندوستانی سول سوسائٹی کیا کر سکتی ہے کشمیریوں کے لیے؟ اس میں یہ ہے کہ 70 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، تو ظاہر ہے کہ جو نیریٹو ہے کشمیر کے حوالے سے پاکستان اور ہندوستان کا تو اسٹرینتھن ہوا ہے نا، لیکن کشمیر کے اندر اس میں اب ایک طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو کیا کہتے ہیں ڈس انٹیگریشن ہوئی ہے ایک طرح سے. کہ پہلے تو یہ تھا کہ پوری ریاست جو ہے یہ فیصلہ کرے، ٹھیک ہے، اب بھی انٹرنیشنل لا اور انٹرنیشنل کنٹیکس میں یہی ڈیمانڈ کی جاتی ہے. لیکن جو گراؤنڈ پہ سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ جو تحریک تھی کہ پرو انڈیپینڈنس پوری ریاست کی، وہ تھیوریٹیکلی تو ریاست کی بات کرتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی جو گلگت بلتستان ہے ان کی اپنا ایک نیریٹو ہے
لداخ والوں کا اپنا ہے، جموں والوں کا اپنا ہے، ویلی والوں کا اپنا ہے، اور آزاد کشمیر جو اور برطانیہ میں جو کشمیری ہے ان کا ایک اپنا ہے. تو اس اعتبار سے اب مطلب کوئی ایسی موومنٹ نہیں ہے جو پوری ریاست میں ہو اور وہ کہیں جی کہ ریاست کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں اور انکلوزیو ہم سلوشن چاہتے ہیں اور انڈیا پاکستان نکل جائیں. مطلب دونوں خطوں میں اگر یہ ڈیمانڈ ہو، گلگت بلتستان میں بھی ہو، آزاد کشمیر میں بھی ہو، ویلی میں بھی ہو، جموں لداخ میں کہ جی انڈیا پاکستان کی فوجیں نکلیں، ہم لوگ فیصلہ کریں گے، دین انڈیا پاکستان وہاں نہیں ٹھہر سکتے. اٹ از امپاسبل اگر لوگ یہ ڈیمانڈ کریں تو. لیکن پریکٹیکلی یہ ہو رہا ہے کہ یہ ڈیمانڈ صرف ہو رہی ہے آزاد کشمیر اور برٹش کشمیری کر رہے ہیں اور ویلی میں ہو رہی ہے. ویلی والے کہتے ہیں انڈین نکلیں اور اس میں بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں انڈین نکلیں ہم پاکستان کے ساتھ جائیں گے، اور آزاد کشمیر والے کہتے ہیں جی ساری فوج نکلے، پورے علاقوں سے نکلے، لیکن صرف وہی کہتے ہیں. تو یہ ریالٹیز ہیں انٹرنل. اب اس ریالٹی میں کچھ تو چیزیں ہیں جو انڈیا پاکستان جب تک مانے نہ تو بندوق کے ذریعے یا تو پورے سب علاقے لڑیں تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن لڑ تو ایک علاقہ رہا ہے. لیکن اگر اس کو حل کرنا ہے جو انٹرنیشنل جو سچویشن ہے، جو وہاں کا ریجنل کنٹیکسٹ ہے، جو چیزیں بدل رہی ہیں، اگر ہندوستان بھی اور پاکستان بھی اس میں اکنامک رول پلے کرنا چاہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کے لوگوں کے حالات بہتر ہوں، اور پرٹیکولرلی جو سول سوسائٹی ہے پاکستان اور ہندوستان کی، ان کے لیے لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا لازمی ہے کہ کشمیر کو صرف ہندوستان یا پاکستان سے آزادی نہیں چاہیے. پاکستان اور ہندوستان کے لوگوں کو وہاں کی حکومتوں نے کشمیر کے نام پر غلام بنا کر رکھا ہوا ہے، تو انہیں بھی آزادی چاہیے. تو یہ ایک میسج ہے جو اگر وہ مطلب ہندوستان اور پاکستان دونوں کی سول سوسائٹی یہ انڈرسٹینڈ کرے، کیونکہ وہاں ان کا اپنا نیشنلزم بھی پھر آ جاتا ہے نا، تو وہ ان کو کچھ کہتے ہیں، وہ ان کو کچھ کہتے ہیں. اور اسی طرح جو کشمیر ہے جو تقسیم کے اس طرف ہیں، وہ صرف اس طرف کے حالات کو ہی دیکھتے ہیں اور اسی کنٹیکس میں بات کرتے ہیں. اس طرف والے صرف اس طرف والے کی بات کرتے ہیں. تو ان کا جو آپس میں اب کنفلکٹ ہے وہ بھی کافی بڑھ رہا ہے. تو اس سچویشن میں اب جو اس کا ایک بہتر حل نکل سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جو 5 ریجن ہیں ریاست کے، جن میں 3 میں اسمبلیاں موجود ہیں، 2 میں ڈیمانڈ ہے، یعنی کہ لداخ میں ڈیمانڈ ہے اور جموں میں ڈیمانڈ ہے کہ ہماری ریجنل اسمبلی ہونی چاہیے. ویلی میں موجود ہے، وہ پوری ان تینوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے اس وقت. اور گلگت بلتستان میں بھی اب ایک اسمبلی ٹائپ قسم کی چیز موجود ہے، اور آزاد کشمیر میں بھی ہے. ان کے پاس اختیارات محدود ہیں. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ 5 اسمبلیاں ہونی چاہیے اور ان کے پاس انٹرنل اٹانومی، مطلب یہ کہ اپنے وسائل پر اختیار ہونا چاہیے، انتظامی معاملات پر اختیار ہونا چاہیے، اور وہ 3-4 جو شعبے ہیں اس کے علاوہ وہ انٹرنلی اٹانومس ہونی چاہیے. اور پھر وہاں پر یہ جو پابندی ہے کہ جی صرف وہی لوگ، مخصوص سیاسی نظریے والے لوگ الیکشن لڑ سکتے ہیں، باقی نہیں لڑ سکتے، یہ ظاہر ڈیموکریسی کے بالکل مطلب اس کا مطلب نگیشن ہے. تو یہ ختم ہونی چاہیے. لوگوں کو فریڈم آف سپیچ ہونی چاہیے. وہاں پر یہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ پوری ریاست اکٹھی رہنی چاہیے، خود مختار رہنی چاہیے، ان کو لوگوں کے پاس اپنا میسج لے کر جانے کی حق ہونا چاہیے. اب لوگ ان کی سنیں یا نہ سنیں یہ الگ بات ہے، یہ اب ان پہ ہے نا. تو اس کے بعد ان علاقوں میں مطلب انڈیپینڈنٹ الیکشن ہونے چاہیے، لوگ فیصلہ کریں، اور لوگوں کو پتا ہو کہ یہ جو اسمبلی ہم الیکٹ کریں گے یہ ریاست کے باقی ریجن کے ساتھ نیگوشیٹ کرے گی، پاکستان کے ساتھ باختیار ہوگی اور نیگوشیشن کرے گی ہمارے مستقبل کے بارے میں. اور اس کے بعد یہ جو ریاستی اسمبلیاں ہیں ان میں جو یہ الیکٹڈ لوگ ہوں گے ان میں نیگوشیشن ہونی چاہیے کہ وہ ریاست کو اکٹھے رکھنا چاہتے ہیں، آزاد رکھنا چاہتے ہیں، یا ہندوستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، یا پاکستان کے. ہو سکتا ہے کچھ ریجن کہیں جی کہ ہم ہندوستان کے ساتھ جائیں گے، باقی ہو سکتا ہے کہیں جی ہم ایک اپنی کنفیڈریشن بنانا چاہتے ہیں. مطلب لوگ فیصلہ کریں اینڈ آف دا ڈے. اچھا آخر میں پاکستان ہندوستان کے بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت، آپ کیا ایک پیغام دینا چاہتے ہیں ان لوگوں کو؟ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ اور ہندوستان کے لوگ، اینڈ آئی ڈونٹ بلیو کہ پاکستان کے لوگ ہمارے خلاف ہیں یا ہندوستان کے لوگ اس طرح ہمارے خلاف.
وہاں کے جو مفاد پرست ٹولہ ہے وہ ان لوگوں کو اندھیرے میں رکھ کے ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو دیکھنا چاہیے کہ دنیا میں جو اکنامک ماڈلز کیا ہیں، ٹھیک ہے، جو پیٹی نیشنلزم ہے یہ وہ اس سے ہٹ کے، تو دنیا میں جو امریکہ کا ماڈل کیا ہے کہ فوج میں جو لوٹ کو سوٹ کے کھاؤ، چائنیز ماڈل کیا ہے پارٹنرشپ کرو اور جب تک وہ قرض واپس کرتا رہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر قبضہ خود کر لو۔ پھر قبضہ کر لو۔ یورپین یونین ہے یہ تھوڑا فلیکسیبل ہے، ڈیموکریسی اور اس طرح کا ہے۔ یا اب جو اکنامک ہے اس کا تعلق لوگوں سے ہے۔ لوگ جو رہتے ہیں، اب دیکھیں نا ساؤتھ ایشیا میں لوگ جو ہیں 1.3 بلین لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں، پاکستان میں بھی 200، پتہ نہیں کب سینسس ہوا تھا، بنگلہ دیش میں بھی اتنے ہیں، سری لنکا میں بھی ادھر ادھر ہے۔ سو 1.5 بلین یا 1.67 بلین جو ہے وہ 40% دنیا کے جو لوگ ہیں وہ اس خطے میں رہتے ہیں۔ اس خطے میں ان لوگوں کو پاس نو ہاؤ ہے، ایجوکیشن ہے، ٹیکنالوجی ہے، اور ہر چیز موجود ہے، ٹھیک۔ ہندوستان میں اگر موجود نہیں ہے تو ریڈی اویلیبل انرجی نہیں ہے۔ اور اب یہ جو امریکہ اور جاپان ان کو جو دے رہے ہیں، ٹامک جو ریجیکٹ ہو چکی ہے ویسٹ میں، وہ انرجی ہندوستان کو دے رہے ہیں، اور ان کی حکومتیں جو ہے نا وہ کچھ لے رہی ہیں، کک بیک لے کے بڑے وہ ایڈورٹائز کر رہے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں کیا مل گیا ہے، ٹھیک۔ انرجی کہاں ہے؟ ساؤتھ امریکہ کی جو ساؤتھ امریکہ اور اس کا جو روٹ سوٹ ہے، چائنیز مارکیٹ کہاں ہے؟ وہ پاکستان میں آ رہا ہے، ادھر ادھر سری لنکا بھی ادھر جا رہا ہے، یورپین مارکیٹ۔ تو جو انرجی ہے وہ کہاں ہے؟ ایران میں ہے، سینٹرل ایشیا میں ہے، عرب میں۔ اس کے ہندوستان اور عرب کے درمیان کون ہے؟ پاکستان اور افغانستان ہے۔ افغانستان جو ہے وہ کیا کرے گا؟ گدے پر میزائل مارے گا نیو یارک میں، وہ امریکہ کے لیے کیا خطرہ ہے؟ وہ ایسے جو ہے نا انہوں نے ہاکس بنا کے اس کو خطرہ بنا کے جو ریڈی میڈ جو اویلیبل انرجی، گیس اور تیل کی فلو ہندوستان ہے اس کو وہ روک رہے ہیں۔ سو اس ریجن میں ہندوستان سب سے بڑا ہے، اور سب سے زیادہ جو فائدہ ہو سکتا ہے امن کا، اور سب سے زیادہ جو فٹ پاتھ ڈیولپرز ہیں، غریب لوگ ہیں، وہ اکانومی میں اپنا اس وقت تک حصہ نہیں ڈال سکتے جب تک ہندوستان نیکسٹ اسٹیپ نہ لے، اس کے پاس ریڈی میڈ اویلیبل انرجی نہ ہو۔ اس لیے ہندوستان کے یہ حق میں ہے کہ وہ پاکستان اور افغانستان اور اس ریجن کو اپنے کانفیڈنس میں لے، ان سے بات کرے، اور جب یہ انرجی ادھر فلو ہوگی تو مارکیٹ جو ہے نا چیزوں کی ادھر فلو ہوگی۔ یا اس سارے سیناریو میں 1.3 بلین جو لوگ ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کشمیر کیا ہے۔ کشمیر کی آبادی جو ہے وہ ہندوستان کے 2 گاؤں ہیں، وہ تھوڑی ہے۔ اور پھر یہ کشمیری جو ہے وہ پانی یا بجلی اٹھا کے کدھر لے جائیں گے؟ پھر ان کو ہی دیں گے نا، انڈیا اور پاکستان کو۔ سو اگر وہ ہیٹریٹ اور اس طرح کا وہ جو ہے نا ہوا بنایا ہوا ہے، ہٹ دھرمی، اس کو چھوڑ کے ریشنلی سوچیں، ٹھیک ہے۔ میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ جو ایکسیشن ہوا ہے، ٹھیک، سو ایکسیشن کو اگر لیگل مان لیا جائے تو ہندوستان کا لیگل ادھر بنتا ہے، ادھر رہنا، تو اپنے لوگوں کو اتنی بے-دردی سے کون مارتا ہے یار، اور اپنے ریسورسز کو اتنی بے-دردی سے کون لوٹتا ہے یار۔ سو پاکستان کے لیے بھی، پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ جو ہے نا بلوچستان میں دبا رہے ہیں، پشتین کو دبا رہے ہیں، سندھ کو، کیا ضرورت ہے ان کو دبانے کی؟ ان کو کیا جتنا پیسہ وہ آپ دیکھیں نا وہ آگ خرید کے غربت کو فروغ دے رہے ہیں، یار آگ کو بجھاؤ اور غربت کو اوپر لاؤ۔ سو میرا مشورہ ہندوستان اور پاکستان کے لوگوں کے لیے یہ ہے کہ کشمیر کو اس کانٹیسٹ میں دیکھیں، اور جو بگر ساؤتھ ایشین گیم ہے اس میں کشمیر بہت چھوٹا ہے، ان کو بھی موقع دیں کہ وہ آپ زندہ رہ سکیں، جس طرح شمس صاحب نے کہا ہے، اور خود بھی جو اپنی زندگی ہے اس کو آسان بنائیں۔ صحیح، یہ میرا پہلا۔ بہت بہت شکریہ تمام دوستوں کا، بہت بہت شکریہ۔ آج ملاقات آپ سے کشمیر کے موضوع پر کئی بار ملاقات ہوئی، کئی بار بات ہوئی، ہندوستان میں تھا تب بھی وہاں پر بھی بہت سارے کشمیری دوستوں سے گفتگو ہوئی، اسی طرح جب پاکستان میں ہوتے ہیں یا دیگر کشمیری دوست ملتے ہیں ان سے بھی رائے جانتے ہیں، لیکن ایسا کم ہوا کہ ہم پاکستان کے حوالے سے یا پاکستان میں کشمیر کی صورتحال پہ بات کرتے رہیں، ہندوستان میں کشمیر کی صورتحال پہ بات کرتے رہیں،
لیکن وہ بہرحال ایک پاکستانی یا ایک ہندوستانی یا ایک یہاں کے یا ایک وہاں کے آدمی کا نقطہ نظر آپ تک پہنچتا ہے. میں نے یہ سمجھا کہ ضروری ہوگا کہ دو کشمیری ہوں, ان سے وہ سوالات کیے جائیں جو ہمارے دماغوں میں ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا دیں تاکہ بہت سارے لوگ جنہیں معلوم نہیں ہے صورتحال وہ اسے جان پائیں. شکریہ. السلام علیکم.